بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 162۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ ہم وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً نہ تو ان کے عذاب میں کبھی کمی کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت ملے گی۔ اب دیکھیں کہ تخفیف کا تعلق بعد عذاب سے ہے اور مہلت کا تعلق قبل عذاب سے ہے۔ یعنی جن لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہنے کا فیصلہ ہو گیا وہ ابدی طور پر رحمت الہی سے محروم ہو گئے۔ ایسے محروموں کے لیے نہ تو عذاب میں تخفیف ہوگی یعنی کمی ہوگی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ دوزخ میں داخل ہونے کے بعد ان کے لیے تخفیف نہیں ہوگی اور نہ ہی عذاب میں داخل ہونے سے پہلے کوئی مہلت انہیں ملے گی۔ ہم نے جو بھی ابھی آیات پڑھی ہیں ان میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو آیات بینات نازل کی گئی ہیں ان کا لوگوں سے چھپانا بڑا جرم ہے۔ اتنا بڑا جرم کہ اس پر اللہ اور اس کی تمام مخلوق کی لعنت برستی ہے، جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جس علم کے اظہار اور پھیلانے کی ضرورت ہے اس کا چھپانا حرام ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص دین کے کسی حکم کا علم رکھتا ہے اور اس سے وہ حکم دریافت کیا جائے اگر وہ اس کو چھپائے گا تو قیامت کے روز اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرات فقہا نے فرمایا کہ یہ وعید اس صورت میں ہے جبکہ اس کے سوا کوئی دوسرا آدمی مسئلہ کا بیان کرنے والا وہاں موجود نہ ہو۔ اگر دوسرے علماء موجود ہوں تو گنجائش ہے کہ یہ کہہ دے کہ دوسرے علماء سے دریافت کر لو۔ جس کو خود صحیح علم نہیں اس کو مسائل و احکام بتانے کی جرت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ علم چھپانے کی یہ سخت وعید انہی علوم و مسائل کے متعلق ہے جو قرآن و سنت میں واضح بیان کیے گئے ہیں اور جن کے ظاہر کرنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے۔ وہ باریک اور دقیق مسائل جو عوام نہ سمجھ سکیں بلکہ خطرہ ہو کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے تو ایسے مسائل و احکام کا عوام کے سامنے بیان نہ کرنا ہی بہتر ہے، اور وہ کتمان علم کے حکم میں سے نہیں ہے، کیونکہ آیت مذکورہ میں لفظ من البینات والہدی سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے
ایسے ہی مسائل کے متعلق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم عوام کو ایسی احادیث سناؤ گے جن کو وہ پوری طرح نہ سمجھ سکیں تو ان کو فتنہ میں مبتلا کر دو گے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، عام لوگوں کے سامنے صرف اتنے ہی علم کا اظہار کرو جس کو ان کی عقل فہم برداشت کر سکے۔ کیا انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کریں؟ اللہ اکبر! کیونکہ جو بات ان کی سمجھ سے باہر ہوگی ان کے دلوں میں اس سے شبہات و خدشات پیدا ہوں گے اور ممکن ہے کہ اس سے انکار کر بیٹھیں۔ اللہ اکبر! اس سے معلوم ہوا کہ عالم کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مخاطب کے حالات کا اندازہ لگا کر کلام کرے۔ جس شخص کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو اس کے سامنے ایسے مسائل بیان ہی نہ کرے۔ اس لیے حضرات فقہا بہت سے مسائل کے بعد لکھ دیتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اہل علم کو خود تو سمجھ لینا چاہیے مگر عوام میں پھیلانا نہیں چاہیے۔ مطلب یہ کہ جس سے بھی انسان بات کرے دین، خاص طور پہ قرآن اور حدیث کی، تو اس کی عقل اور فہم کے مطابق کرے۔ یعنی کسی جاہل کے سامنے اگر آپ بات کھول کے بیٹھ جائیں گے کوئی اہم موضوع پر تو وہ تو اس کو نہیں سمجھے گا بلکہ توہین کرنے کا ڈر ہوگا۔ اس لیے اللہ اکبر! تو اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے،